قد كفاني علم ربي من سؤالي وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. بہت ہی بابرکت موضوع ہے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی سیرت اور ان کے احوال سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے ایک راستہ متعین کیا، وہ یہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں میرے نبی کو دیکھ کر چلنا ہے، بس تم کامیاب ہو یہاں بھی اور وہاں بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خود ایک راستہ متعین کر کے چلے گئے کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم نے کس راستے کو پکڑنا ہے جو کامیابی کا ہے. سنن ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم لوگ اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ چیز کیا ہے؟ دو ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو اس کو تھام لے وہ گمراہی سے بچ جائے گا. لیکن جو دوسری چیز ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، وہ ہے عترتی، کہ ہمارے نبی فرما رہے کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بعد تم نے میری آل کو تھام کر رکھنا ہے اور میری آل کے طریقے پر چلنا ہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ اس لیے کہ اللہ نے جو صفات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ساری صفات کو آپ کی آل کے اندر بکھیر رکھا تھا. تو جب ہم نبی کی آل کی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، گویا کہ ہم خود بخود اپنے نبی کی زندگی پر آ جائیں گے، اور یہی کامیابی کا بڑا زینہ ہے. اب میں تھوڑا تھوڑا خلاصتاً عرض کرتا جاؤں گا. 7:45 تک مجھے بیان کا کہا ہے، اس وقت تک انشاءاللہ بات ہوگی، اس سے لمبی نہیں ہوگی. تو آپ سے درخواست ہے توجہ سے ہم ساری بات کو سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے نبی علیہ السلام کی جو آل تھی وہ کن صفات کو لے کر چلی ہے اور اللہ نے ان کو کیسی عجیب صفات سے نوازا تھا. اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی اپنی حالت کیا ہے خشیت الہی کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے رونے کے اعتبار سے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی رات کو بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے حتی تورمت قدمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کھڑے کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے، ان میں ورم آ جاتا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف آپ کرتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیوں پھر میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، میرا حق بنتا ہے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو تھے وہ عبادت میں گزارتے، اللہ کے سامنے رونے اور خشیت میں گزارتے. اب ہمارے نبی کی آل کی حالت دیکھیں کہ ان کی راتوں کی کیفیات کیا ہوتی تھی اور ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا کیسا ہوتا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نماز شروع کی، 2 نفل کی نیت باندھی، قرآن پڑھتی رہی اور 2 رکعتوں کے اندر صبح صادق جو تھا وہ ہو چکا. سلام پھیرا، کہنے لگی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعتیں بھی اس میں پوری نہیں ہوتی. اور پوری رات نماز کے اندر رونا اور اللہ سے مانگنا. حضرت حسن مثنی، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی حسن تھا.
یہ اللہ کا عجیب، اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور اپنا جو ایک رونے کی کیفیت اور تعلق تھا، حج پر تشریف لے گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا اور غلاف کو اپنے اوپر ڈال کر اندر سر دیا ہوا ہے تو رو رہے ہیں۔ اور امام اصمعی کہتے ہیں میں قریب کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کون ہے، اتنی آہو بکا، اور کہہ کیا رہا ہے، الا ایھا المأمول فی کل ساعۃ شکوت الیک الضر فی شکایتی، کہ اے وہ ذات جو ہر وقت میری حالت کو جاننے والی ہے اور میری امید اس سے بندھی رہتی ہے، میں اپنی تکلیف کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی، اے وہ ذات جو میری امیدوں کا سہارا ہے، کیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈال دے گا؟ فأین رجائی وأین مخافتی، پھر کہاں گئی میری وہ امیدیں اور میرا رونا جو تیرے سامنے تھا؟ یہ کہتے کہتے انہوں نے سر باہر نکالا تو کہا میں نے قریب ہو کر دیکھا یہ تو امام حسن مصنع رحمہ اللہ ہے۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے اصمعی مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دو، اللہ نے جنت نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، بھلے وہ حبشی ہو یا قریشی ہو، اور اللہ نے دوزخ بروں کے لیے بنائی ہے، بھلے وہ قریشی ہو یا حبشی ہو۔ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی حسب نسب رشتہ داریاں نہیں چلے گی وہاں پر، اور یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے نبی کی صفات اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور یہ رو رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ میدان کربلا میں یہ واحد بچے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے۔ ان کا نام ہے علی بن حسین۔ یہ ان کی حالت کی جب اذان ہوتی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو جاتا، جیسے کوئی گھبراتا ہے۔ وضو کرتے تو ایک دم پریشان ہو جاتے، اور لوگ کہتے کہ ہم بھی اذان سنتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم کہ کس مالی کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ دیکھو جب میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا نا تو جج کے سامنے جاتے ہوئے میری حالت یہی ہوگی، اور جب میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھوں گا تو مجھے کیا اذان ہو یا کچھ ہوتا رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خشیت الہی میں ہر وقت اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے، تو جو ہی اذان ہوتی کہ اللہ نے بلایا ایک دم ان کے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے۔ حج کے لیے تشریف لے گئے یہی امام زین العابدین، تو احرام باندھا، اس کے بعد تلبیہ کہنا تھا۔ اب تلبیہ نہیں کہہ رہے، لوگوں نے کہا حضرت تلبیہ کہیں نا تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تلبیہ کہیں آگے بڑھے۔ فرمانے لگے میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ کہا آپ کیوں نہیں کہتے تلبیہ؟ فرمانے لگے میں اس ڈر سے یہ نہیں کہتا لبیک کہ کہیں غیب سے یہ آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک، تیرا کوئی لبیک قبول نہیں ہے، تو میں کس منہ سے کہوں؟ پھر لوگوں نے مجبور کیا تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں۔ ہمت بندھائی اور صرف اتنا کہا لبیک اللہم لبیک، ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر باقی تلبیہ پورا کیا، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنا خوف ان کے اوپر طاری رہتا تھا ہر وقت کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہماری حالت کیا ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کو یہ کیفیات عطا فرمائی تھی۔ امام حسن عسکری، یہ لمبا سلسلہ ہے۔ امام زین العابدین یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے تھے امام محمد باقر، پھر آگے ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے تھے امام علی رضا، ان کے بیٹے تھے امام محمد تقی، ان کے بیٹے تھے امام علی نقی، آگے پھر ان کے بیٹوں میں آتے ہیں حضرت حسن عسکری۔ یہ امام بہلول، یہ بڑے عجیب مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ان کے قصے فضائل صدقات میں اکثر آتے ہیں۔ یہ کہتے عید والا دن تھا تو میں گزر رہا تھا، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ کنارے پر کھڑا ہوا رو رہا تھا۔
میں سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، چلو میں اس کو خرید کر دے دوں گا. تو میں نے کہا بچے رو نہیں، میں آپ کو اخروٹ لے دیتا ہوں، تم بھی کھیل لینا. کہ اس بچے نے منہ میری طرف کر کے کہا بہلول افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ آیت پڑھی 18ویں سپارے کی، جس کا ترجمہ ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں فضول کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے لوٹ کر. تو بہلول کہتے میں نے کہا بھئی اس نے کیا کہہ دیا؟ تو میں نے کہا بیٹا تو سمجھدار لگتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کر. اب وہ چھوٹا سا بچہ مجھے نصیحت کرنے لگا اور شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں روزانہ لوگوں کے مرنے کے اعلانات سنتا ہوں، رونے والی عورتوں کے نوحے میرے کانوں میں پڑتے ہیں، ہائے وہ دن جب میری موت آئے گی میرا کیا بنے گا. یہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر گیا. کہ میں نے اس کو اپنی گود میں رکھا، جب ہوش آیا میں نے کہا بچے تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیرا تو کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اگر تو مر بھی جائے گا تو تجھ سے کون سا اللہ نے حساب لینا ہے. کہتے وہ مجھے کہنے لگا بہلول ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب میری ماں چولہے میں آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے. مجھے ڈر ہے قیامت والے دن جب اللہ دوزخ کی آگ بھڑکائیں گے وقودها الناس والحجارہ، تو ایسا نہ ہو پہلے بچوں کو ڈالا جائے بعد میں بڑوں کو ڈالا جائے. کا یہ کہتے ہوئے وہ بچہ پھر رویا اور روتے روتے وہاں سے بھاگ گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس خاندان کا بچہ ہے جو ایسا حکیم ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے اور نام اس کا حسن عسکری ہے. یہ چھوٹے سے اہل بیت کے بچے کی حالت ہے تو بڑوں کا اللہ سے تعلق اور للہیت کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ خود لگا لیجئے. تو جو ہمارے نبی میں خشیت تھی وہ آپ کے اہل بیت میں اللہ نے منتقل کر دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل علم دیا تھا، ساری دنیا کے نبیوں کا ولیوں کا صحابہ کا علم جمع کر لیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی وہ نہیں بن سکتا، اتنا علم. تو وہی علمی نور اللہ نے آپ کی آل میں منتقل کیا، ایسے بڑے سکوت. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ دروازہ بن گئے. آگے پھر ان کی اولادوں میں جو اللہ نے علم منتقل کیا سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے. امام محمد باقر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے. ان کے پاس امام اصمعی چلے گئے، انہوں نے کچھ سوالات ان سے کیے تو مختلف سوال کیے. کہنے لگے یہ وہ سوال ہے جن کا جواب یا تو نبی کی اولاد دے سکتی ہے اور وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوگا جو اس کے جواب دے گا. تو ان سے کہا میں آپ سے سوال کروں؟ کہ بالکل کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھی آدم ادیم سے مشتق ہے اور ادیم مٹی کے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا رنگ چونکہ مٹی جیسا تھا اس وجہ سے ان کو آدم کہتے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حوا حیون سے مشتق ہے کہ زندہ. تو چونکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، صحیح بخاری کی روایت میں ایسے ہی ہے، تو زندہ سے یہ پیدا ہوئی اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام حوا رکھ دیا. کیسے یہ بتاؤ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ کہ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا، چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. اچھا یہ بتاؤ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا بھی جن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہیں آتی، فلما جن علیہ اللیل، چھپ جانے والی چیز. تو چونکہ یہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اس لیے ان کو جن کہا گیا. کہ ٹھیک ہے، اب میں جو سوال کروں گا آپ نے اس کا جواب قرآن سے دینا ہے، ادھر ادھر سے مجھے جواب نہیں چاہیے. کہ پوچھو میں قرآن سے جواب دوں گا. کہ یہ بتاؤ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ کون سا بولا گیا؟ جواب مجھے قرآن سے چاہیے. سب سے پہلا کائنات میں کون سا جھوٹ بولا گیا؟ فرمانے لگے کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ وہ تھا
جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا، جب کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو کیا کہنے لگا؟ انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام اس سے بہتر تھے۔ کہنے لگے واہ، یہی جواب ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان بھی نہیں اور جن بھی نہیں لیکن فرشتہ بھی نہیں، اور اس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا تھا؟ بتاؤ، جواب مجھے قرآن سے چاہیے۔ فرمانے لگے وہ بھیڑیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے کھانے کا الزام جس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھائیوں نے آ کر کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھیڑیا انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اس کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا، اور ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کہنے لگا ہاں واقعی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ گواہی سچی تھی، اللہ کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، جواب قرآن سے چاہیے۔ فرمایا اس کا جواب 28ویں پارے میں ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق آئے ہمارے نبی سے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ بچ نہیں بول رہے۔ تو وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ کہ اچھا آپ یہ بتائیں وہ کون سا ایسا رسول ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اللہ نے اس کو رسول بنایا۔ رسول کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والے کو، اور جواب قرآن سے چاہیے۔ فرمانے لگے کہ ہاں اس کا جواب 6 پارے میں ہے، فبعث اللہ غرابا، جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اب اس کی لاش لے کے گھوم رہا ہے، پہلا انسان ہے جو مرا ہے، اب کیا کرے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کبے بھیجے، انہوں نے لڑائی کی، ایک کبا مر گیا، تو کبے نے زمین کھودی، اس میں کبے کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ یہ کرنا ہے، اس نے بھی پھر جگہ کھود کر اپنے بھائی کی قبر بنا دی۔ تو یہ کبا اللہ کا رسول یعنی پیغام لے کر آنے والا تھا، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا یار کمال ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا نذیر ہے؟ نذیر کہتے ڈرانے والے کو، جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اللہ نے اس کو نذیر بنایا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ کہنے لگے وہ 19ویں پارے میں ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو جو چیونٹیاں تھی نیچے، ان کی جو ملکہ تھی وہ کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، کہ چلو اپنے دلوں میں تم گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس چیونٹی نے اپنی سب چیونٹیوں کو ڈرایا، یہ نذیر بنی ہے، اور یہ انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا اب مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں اور صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ کون سی صلاۃ ہے جس میں وضو نہیں کرنا پڑتا؟ انہوں نے فرمایا وہ اللہ نے 22ویں پارے میں بتایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود وہ صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا اب وہ کہتا مجھے وہ روزہ دکھاؤ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہو کہ جس میں کھائے بھی پیے بھی تو روزہ ٹوٹے بھی نہ اور روزہ بھی ہو جائے۔ فرمایا وہ 16ویں پارے میں ہے، جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ گھبرائیں کہ میں کیسے اپنی قوم کو جواب دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جب اپنی قوم کے پاس جاؤ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ان سے جا کر کہہ دو آج میرا روزہ ہے اور میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس امت میں ایسے بھی روزہ ہوتا تھا، چپ کا روزہ تھا کہ بولنا نہیں ہے،
بس کھانا پینا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف بولنے کی پابندی تھی، باقی کوئی پابندی نہیں. کہ یہ وہ روزہ ہے جو کھانے پینے سے ٹوٹتا نہیں تھا. وہ کہنے لگا ہاں چلو سمجھ آ گئی. کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ زندگی میں اڑی، اس کے بعد آج تک نہیں اڑی، اور وہ موجود بھی ہے اور قیامت تک وہ رہے گی، کبھی نہیں اڑے گی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے. فرمانے لگے اس کا ذکر تو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے کوہ طور پر. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ میرا نبی ہے، یہ کتاب ہے، تم اس پر چلو. وہ نیچے آ کے مکر گئے، کہنے لگے اللہ میں نے کہا جدھر تھا دل کردہ کر لو، کوئی گل نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی سچ بولو. کہتے یہی سچ ہے. تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا، وہ پہاڑ اوپر اٹھا، ان کے سروں پر آ گیا. اب انہوں نے دیکھا لے بھی اب تو مارے گئے، اب یہ ہمارے اوپر گرے گا. پھر سچ بولا کہ ہاں یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا. کہ یہ وہ چیز ہے جو اڑ کر ان کے سروں پر آئی، پھر دوبارہ چلی گئی. قیامت تک وہ پہاڑ رہے گا لیکن دوبارہ کبھی اڑے گا نہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. تو وہ آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوم کر امام باقر سے کہنے لگے مان گیا تو آل رسول کا چشم و چراغ ہے، اتنے مشکل جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا، یہ تیرا ہی کمال ہے، میں تجھے سلام کرتا ہوں. تو ہمارے نبی کو جیسا علم اللہ نے دیا، ہمارے نبی کی آل کو بھی ویسا ہی علم دیا کہ جو ایک مثال بن گئی تھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا تعلق دیا، اس کی بنا پر بہت سے معجزات آپ پر ظاہر ہوئے. آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، کہیں آپ کے ہاتھ لگنے سے تھوڑا سا کھانا سینکڑوں لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، اللہ نے ان کو بھی کچھ کم کرامتوں سے نہیں نوازا. یہ عجیب اللہ سے جڑا ہوا مجمع تھا. آج تک کائنات ایسے روشن ستارے ہمیں دکھا نہیں سکتی. امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، امام باقر کے بیٹے. یہ حج پر گئے تو وہاں جب گئے تو لیث بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جبل ابی قبیس پر چڑھا. یہ جو صفا مروہ کے پیچھے بادشاہ کا محل بنا ہوا جو لوگ گئے ہیں وہ ہے جبل ابو قبیس. کہتے وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. اور دعا میں اس نے یہ دعا شروع کی، یہ ذرا غور سے سنیے گا. اس نے یوں شروع کی یا رب یا رب یا رب. پھر کہنے لگا یا ربا یا ربا یا ربا. پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر کہنے لگا یا حی یا حی یا حی. پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان یا رحمان. پھر کہا یا رحیم یا رحیم یا رحیم. یہ کہہ کر اس نے اوپر منہ اٹھایا، کہنے لگا اللہم انی اشتہی العنب، یا اللہ میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، مجھے انگور کھلا دے. اور میری یہ چادریں احرام کی پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما. تو لیث بن سعد کہتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اچانک دیکھا ایک بہت بڑے برتن میں تازہ انگور ان کے سامنے موجود تھے. اور وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، پورے مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھے، بس ان کے سامنے آ گئے. اور میں نے کہا واہ. تو میں نے ان سے کہا بھائی مجھے بھی کھلاؤ. کہ تم کون ہو؟ کہ جب تم دعا مانگ رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا، میرا بھی حصہ مجھے کھلاؤ. کہ کھا لو لیکن لے کر نہیں جانے، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. وہ کہتے جب میں نے وہ انگور توڑ کر منہ میں ڈالا، اللہ کی قسم اس کے اندر نہ کوئی بیج تھا نہ کوئی چھلکا، ایسے بس وہ کھاتا گیا، اندر جاتا گیا. اور کتنی دیر ہم نے کھائے، ایک انگور بھی برتن میں سے کم نہیں ہوا. پھر کہتے میرے دیکھتے ہی دیکھتے 2 چادریں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، بالکل نہیں. انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو جو. انہوں نے چادریں چینج کی اور پرانی چادریں ایک فقیر کو وہاں پر دے دی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ امام جعفر صادق ہیں جو آل رسول میں سے ہیں.
ایسا عجیب اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، بس مانگتے تھے اور اللہ ان کی جھولیاں بھر دیتے تھے. کیا یہ عجیب کرامات تھی ان کی. آگے امام محمد تقی الجواد، یہ کافی نیچے جا کر آتے ہیں. یہ ایک دفعہ بغداد گئے تو وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا مجھے وضو کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہ پرانا بیری کا درخت تھا اور وہ سوکھا ہوا تھا، کبھی بھی اس کے اوپر بیر نہیں لگا تھا، وہ بالکل کوئی بیماری تھی اس درخت کو، اس پر کبھی پھل نہیں لگا. انہوں نے اس کی جڑ میں وضو کیا، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اپنے سفر پر آگے چلے گئے. تو اگلے دن جب فجر کی نماز کے بعد لوگ فارغ ہوئے، تھوڑا روشنی ہوئی تو ایک آدمی ایک دم چلایا، ابے یہ دیکھو یہ کیا ہوا. سب لوگوں نے کہا کیا ہوا. دیکھا تو وہ بیری کا درخت پورے کا پورا بیری کے پھلوں سے بھرا ہوا تھا، بیری بیر لگے ہوئے جس پر کبھی بیر نہیں لگے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ تو لگتا ہے ان کی کرامت اللہ نے ظاہر کی. تو ایک آدمی نے بیر توڑ کر منہ میں ڈالا، دوسرے نے کہا او گٹھلی تھا سوتنا کہنا گٹھلی ہے ہی نہیں بیچ. انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو. جب لوگوں نے وہ بیر توڑ کر کھانا شروع کیے، کسی بیر کے اندر گٹھلی نہیں تھی. اللہ نے ان کی برکت سے ایسے بیر لگائے جو جنت کے مشابہ بیروں کے ساتھ تھے. تو یہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں جن کا اللہ سے ایسا گہرا تعلق بنا ہوا تھا کہ بس ان کا مانگنا تھا اور اللہ کا عطا کرنا تھا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی خصوصیات ہیں. پھر جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخی تھے، اللہ نے ہمارے نبی کی آل کو بھی سخاوت سے نوازا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قصہ میں نے ایک عالم سے سنا، کہیں پڑھا نہیں ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آپس میں ان کا کوئی مکالمہ ہوا. وہ کہنے لگا میرا باپ حاتم تائی اتنا سخی تھا کہ ہمارے گھر کے کئی دروازے تھے، اگر کوئی فقیر اس دروازے سے آتا ابا جی دے دیتے، پھر وہ اس دروازے سے آتا پھر دے دیتے، یہ نہیں کہتے تھے تو ہونے تک میں لے کے گیا ہوں پھر دے دیتے. تو وہ کہنے لگا اتنا سخی تھا میرا باپ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بتاؤں میرا نانا کتنا سخی تھا. کب بتاؤ. کہ تیرا باپ ایک دروازے سے دیتا تھا، فقیر پھر کئی دروازوں سے آ جاتا تھا، اور میرا نانا ایک ہی دفعہ اتنا دیتا تھا، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایسا عجیب. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ویسے کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا بہت بڑی وادی ہے، اس کے اندر سینکڑوں بکریاں ہیں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بکریاں دیکھی. تو میں دیکھ کر کہا ارے واہ اتنی بکریاں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صفوان اچھی لگ رہی ہیں؟ کہا بہت اچھی لگ رہی ہیں، اتنی بڑی وادی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری وادی اور اس میں جتنی بکریاں ہیں وہ میں نے تجھے ہبہ کر دی، اب یہ تیری ہیں. تو صفوان کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت بادشاہ نہیں کر سکتا، یہ نبی ہی کر سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی اتنا عطا کر دیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بھی اللہ نے سخاوت کا ایسا جذبہ رکھا تھا جو ڈھونڈے سے نہیں ملتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر بہت بڑا مجمع لوگوں کا. کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ ہی نے تو بلایا ہے. میں نے بلایا ہے. کیا مطلب؟ ہوا یہ کہ ایک آدمی نے شرارت کی، وہ پورے مدینہ کے ایک ایک گھر میں دستک دے کر آیا کہ اج دوپہر کی روٹی عبداللہ بن عباس دے کر آیا کہ تسی اتنے ہی کھانی ہے. انہوں نے تو کہا ہی نہیں، بس اس نے سارے مدینہ میں اعلان کر دیا. اس کا مقصد تھا آل رسول کو پریشان کرنا. تو جب انہوں نے دیکھا اتنا مجمع اور کھانا کھانے آیا اور کہہ رہے ہیں آپ نے بلایا، میرے رنگا ہوتا کہتا پہلے وہ بندہ دسو جڑا کام کہہ کے. تو یہ سخی لوگ تھے. فرمایا ہاں ہاں تشریف رکھے. اپنے خادموں سے کہا بازار جاؤ، جتنے پھل بک رہے ہیں وہ سب خرید کے لاؤ. پھل آ گئے مختلف، ان کے سامنے رکھا کہ آپ پھل کھائیں انشاءاللہ دسترخوان لگ رہا ہے. اپنے خادموں سے کہا جلدی سے اونٹ ذبح کر کے اس کو فٹافٹ تیار کر دو.
اب اونٹ ذبح ہوا، کھانا پکا، دسترخوان لگا، سب نے کھایا، شکریہ ادا کیا. کہنے لگے اچھا بات سنو، اب پورا 1 ہفتہ تمہاری میرے گھر دعوت ہے، روزانہ اسی وقت آ کر کھاتے رہنا. اتنا بڑا دل یہ آل رسول کا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نبی کا خون ان کے اندر پایا جا رہا ہے جس کو اللہ نے سخاوت کا پہاڑ بنایا تھا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ کیا کرتے، رات کے وقت ایک بوری لیتے، اس میں مختلف چیزیں راشن واشن ڈالتے اور اپنی کمر پر اٹھاتے. اب پہلے زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، تو ایک غریب آدمی کے دروازے پر رکھ کر دستک دیتے، غائب ہو جاتے. پھر اگلے دن بوری لی کسی دوسرے غریب کا، پھر کسی تیسرے کے گھر. یوں ان کا روز کا معمول تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا، لوگ غسل دینے لگے. وہ کہنے لگے یار ان کی کمر پر تو ایسے نشان ہیں جیسے مزدوروں کی کمر پر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی کام ہی نہیں کیا، یہ نشان کہاں سے آ گئے؟ بعد میں پتا چلا مدینہ منورہ کے 100 گھر ایسے تھے جو ان کی بوریوں پر پل رہے تھے. وہ جب آنا بند ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا. اپنی زندگی میں پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ دے کر کون جاتا ہے. اتنا بڑا دل اللہ نے آل رسول کو دے رکھا تھا. ہمارے جیسا بندہ تو آٹے کا تھیلا دیتا ہے تو 10 تصویریں کھنچواتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہیں کہ حاجی صاحب آٹے کا تھیلا تقسیم کر رہے ہیں. 100 گھروں کا راشن وہ دے رہا ہے اکیلا بندہ، اور کسی کو پتہ کب چلا؟ جب ان کا انتقال ہو گیا. یہ تھا اخلاص اور سخاوت ہمارے نبی کے اہل بیت کی. یہی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ گئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد. وہ بیمار تھے، کافی بیمار تھے. یہ ان کا پتہ لینے گئے تو بیٹھے، حال چال پوچھا تو وہ رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں شفا دیں گے، رو نہیں. کہنے لگا نہیں میں تکلیف سے نہیں رو رہا، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے تو میں مر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، قرض بھی ادا کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے. فرمایا کتنا قرض ہے؟ اس نے جو قرض بتایا تھا وہ ہمارے پاکستان کے حساب سے آج کل 24 کروڑ روپے بنتے ہیں. اتنا قرضہ تھا کیونکہ وہ سونے کے سکے تھے، اب سونا مہنگا ہو گیا ہے. 24 کروڑ روپے بنتے تھے. تو امام زین العابدین نے ان کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں دوں گا تمہارا قرضہ، بے فکر ہو کر زندگی گزارو، راحت سے بھرو، تمہارا سارا قرضہ میرے ذمے. 24 کروڑ قرضہ انہوں نے خود اپنے پلے سے ادا کیا، اور کوئی احسان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ایسی دوستی نہیں. اتنا بڑا دل یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو عطا کیا تھا. ہمارے بس میں نہیں ہم اتنا بڑا جو ہے وہ جگرا رکھیں سخاوت کے اعتبار سے. اچھا اتنا کچھ ہونے کے باوجود جیسے ہمارے نبی میں تواضع تھی، جھکاؤ تھا، اللہ نے وہ ساری تواضع کی صفات اپنے نبی کے آل کے اندر بھی رکھ دی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے انا سید ولد آدم ولا فخر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اس کی مہربانی ہے. یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے نبی میں جھکاؤ تھا، اور یہی جھکاؤ اللہ نے ہمارے نبی کے اہل بیت میں رکھا. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں تمام صحابہ میں افضل ترین صحابی کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے صحابہ میں. وہ کہنے لگے اس کے بعد افضل کون ہے؟ فرمانے لگے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے. تو بیٹا کہنے لگا اور ابا جی آپ مطلب آپ کا بھی تو اتنا بڑا مقام ہے. اب سنیں جواب میں میرے جیسا ہوتا کہتا اس کو بات پھر ابا ہی ہے گیا. اب اتنی تواضع کا بول بولا فرمانے لگے وَأَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، بھائی میں تو ایک عام سا مسلمان بندہ ہوں، میرا کیا مقام اور مرتبہ. سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود کہنے میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میرے اندر بھلے کیا ایسی خوبی ہے. تو یہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہے کہ ادھر تواضع ہے تو وہی رنگ اللہ نے ادھر بھی رکھا ہوا تھا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ جب چلتے تھے نا
تو اپنے بازو یوں سیدھے رکھ کر چلتے تھے. ان کے بارے میں کتابوں میں آتا معمولی سا ہاتھ ہلاتے تھے چلتے ہوئے، جیسے ہم لوگ یوں بڑے بڑے ہاتھ بازو ہاتھ ہلاتے ہیں جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں چلتے تھے، بالکل ایسے سیدھے چلتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیوں ایسے چلتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بالکل ایسے سیدھا رکھ کر؟ فرمانے لگے جب ہاتھ یوں لمبے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں، میں اس وجہ سے اپنے ہاتھوں کو جھکا کر چلتا ہوں. کتنی عجیب یہ صفت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور خشک ٹکڑے روٹیوں کے وہ بھگو کر شوربے میں کھا رہے تھے. تو ایک نے کہا حسن آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لو. میرے جیسا ہوتا کہتا لے اسی پیزے کھانا لے برگر کھانا لے اسی تڑے ٹکڑے کھاؤں گے. تو وہ گھوڑے سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے، ایک دو لقمے لیے اور آگے جو لفظ کہا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ غریب لوگوں کے ساتھ کھانا تواضع ہے اور ان سے نفرت کر کر ہے تجھے کھاؤ اسی لیے کھانا، یہ تکبر کا بول ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں. اس لیے اتر کر ان کے ساتھ دو لقمے لے لیے کہ میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے. یہ ہمارے نبی کی حال ہے. اچھا، میں ایک عجیب بات میں نے پڑھی. امام علی رضا رحمہ اللہ، یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. اتنا عجیب ان کا واقعہ، یار یہ کیا لوگ تھے. یقین کریں ہم ان کی جوتیوں کی خاک بن جائیں یہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہوگا اور اعزاز ہوگا. یہ ایک جگہ نہا رہے تھے، اوپر سے پانی بہ رہا تھا جیسے چشموں کا آتا ہے، تو یہ نیچے کھڑے ہو کر نہا رہے تھے. رنگ تھوڑا سا ان کا پکا تھا امام علی رضا کا. تو ایک فوجی آیا، اس نے آ کر ان کو دھکا دیا اور خود وہاں کھڑے ہو کر نہانے لگ گیا اور اوپر سے ان سے کہنے لگا وہ کالیا، کالا رنگ کا تھا، تو کہنے لگے وہ کالے اوپر سے پانی ڈال میرے اوپر جا جا کر. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ڈول پڑا ہوا تھا وہ ادھر تالاب سے بھر بھر کر اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. وہ ان کو جانتا نہیں تھا یہ ہے کون. تو ادھر یہ ڈول ڈال رہے ہیں اور وہ مزے سے نہا رہا ہے. وہ ایک آدمی آ گیا، وہ ان کو جانتا تھا امام علی رضا کو. اس نے فوجی کو خطاب کر کے کہا او بدبخت تو برباد ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا پتہ ہے یہ تیرے اوپر پانی کون ڈال رہا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا نادان، یہ تو اللہ کے رسول کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، امام علی رضا ہیں اور تم ان سے کام کروا رہے ہو. وہ تو ایک دم ان کے پاؤں میں گر گیا، حضرت جی میں معاف کر دو، میرے کو غلطی ہوگی. آگے سے ان کا جواب سنیں. فرمانے لگے انہا لمثوبہ، ارے نہیں بھائی تمہاری مہربانی، تم نے مجھے ثواب کا کام کرنے کا موقع دے دیا کہ میں پانی ڈال رہا تھا مجھے ثواب مل رہا تھا، اس میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے. میرے لیے تو کہتا پانی بات میں ڈیٹ مار دینی سر سے بھی تو مینو کہہ رہا جانتا نہیں مینو میں کون ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سونا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹی سمجھا کرتے تھے. وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حالات ہیں. اچھا، پھر جیسے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برداشت کا سمندر بنایا تھا اور ہمت کا پہاڑ بنایا تھا کہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر لگے، اس کے باوجود ہمارے نبی نے اپنا دل کھلا رکھا، کسی کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا. وہی رنگ اللہ نے اپنے نبی کی آل میں رکھا ہوا تھا. ان کا دل بہت بڑا تھا، بہت بڑے سینے والے تھے. یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے فقیہ اور مفتی، مسجد سے اتر رہے ہیں تو سیڑھیوں پر ایک آدمی نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. تھے اس زمانے میں کچھ بدبخت جو ان سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر آ کے گالیاں دینے لگ گیا، انہوں نے ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر آ کے گالیاں دینے لگا، انہوں نے پھر ادھر کر لیا. انہیں کیا کیا تھے، ٹینشن ہی نہیں لے رہے، شاید ان کو سن نہیں رہا. اس نے کندھا ہلایا، کہنے لگا ایاک اعنی، میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. تو آگے سے انہوں نے فرمایا وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں. تو نے جتنی گالیاں دی میں نے اتنی دفعہ تجھے معاف کر دیا.
وہ بندہ یہ سن کر ان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا معاف کر دو، واقعی آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے کہ میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں تو مجھے معاف کیے جا رہا ہے۔ یار کیا اتنا بڑا حوصلہ آج ہمارے اندر ہے، بتاؤ۔ ہمارے ہاں تو بھائی گالی دے دے تو قتل ہو جاتے ہیں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ان کو آ کر کہا کہ بازار میں ایک آدمی آپ کو بڑا برا بھلا کہتا ہے۔ کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا لے بھی ابھی اس کی پٹائی کریں گے جا کے۔ تو یہ اس کی دکان پر گئے اور جا کر کہا تم مجھے برا بھلا کہتے ہو، مجھے پتا چلا ہے۔ کہا میں اب بھی کہتا ہوں تم ایسے ہو تم ویسے ہو۔ اب آگے سے ان کا جواب سنیے۔ فرمانے لگے ان انت صادق فیما قلت، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، یعنی جو کچھ تو میری برائی بیان کر رہا ہے وہ سچ ہے اور واقعی میں ایسا ہوں، تو فادعو اللہ ان یغفر لی، تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وَإِنْ أَنْتَ كَاذِبٌ فِيمَا قُلْتَ، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے، فَأَدْعُ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ لَكَ، پھر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ایسے بندے سے کوئی کیا لڑائی کرے گا؟ وہ کہہ رہے بھی جے تو سچا پھر میرا قصور اللہ مینوں معاف کرے، جے تو جھوٹا پھر تیرا قصور اللہ تینوں معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ یہ میری چادر ہے، یہ تم تحفے میں رکھ لو، بہت مہنگی چادر تھی، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتانا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معافی دے دے، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آپ اتنے عظیم آدمی ہیں، مجھے تو کسی نے بھڑکا دیا تھا آپ کے خلاف، آپ اتنے عظیم آدمی ہیں۔ اتنا بڑا دل اسی کا ہو سکتا ہے جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھے، ورنہ میرے عزیزوں یہ ہمت کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ اچھا ان کا ایک اور عجیب واقعہ میں سناتا ہوں۔ ان کے کچھ مہمان آئے، ان سے کہنے لگے کہ کھانا کھلائے، کا بھی بن جاتا ہے، خادم سے کا کھانا تیار کرو۔ تو اس نے شوربے والا سالن تیار کیا، چھوٹی سی ہنڈیا تھی، شوربہ بھرا ہوا اس میں۔ اب وہ ہنڈیا لے کر آ رہا ہے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بچہ سال سوا سال کا ہوگا، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور یہ اس کو کھلا رہے تھے۔ تو یہ اٹھ کر ایک طرف ہوئے خادم کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں تم دسترخوان لگاؤ۔ وہ ہنڈیا لے کر آ رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ ہنڈیا ہاتھ سے نکل گئی اور وہ سارا سالن اس بچے کے اوپر، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ جل کر مر گیا وہیں پر، کوئی اس کا بچنے کا چانس نہیں۔ اب دیکھو ہمارے بچے کو تو بھائی کوئی انگلی لگاتا ہے تو ہم کتنا سخت نوٹس لیتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بچے کو ہاتھ لگانے والے۔ اب بچہ سامنے مر گیا ہے اور جل کر مرا ہے، مارنے والا خادم ہے، ملازم ہے۔ اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ او بے غیرت، او فلانے، او فلانے۔ اب لفظ سنے جس کا اندر بنا ہوا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس سے کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، بے غیرت کتا نہیں کہا، کہا اے میرے بیٹے، انک لم تتعمد، مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اللہ نے اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور یہ کہہ کر بچے کے کفن دفن کے لیے مشغول ہو گئے۔ ایک تھپڑ، ایک گالی، ایک دھکا بھی، وہ ملازم ہے اور کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں اتنا بڑا سینہ آج کسی آدمی کا ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ اسی نبی کی اولاد میں یہ جذبہ ہو سکتا ہے جو طائف کے پتھر کھانے کے بعد بھی دعائیں دے رہا ہے، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو ان کو کچھ نہ کہنا۔ فرشتہ آ گیا، کاف کہیں تو ان کو میں زمین میں دسا دوں، فرمانے نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے صحیح کام ہو نہیں پایا جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئے، تو مجھے ہی معاف کر دے، میرا ہی قصور ہے۔ یہی نبی کی آل میں یہ جذبہ ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا دل رکھنے والے ہو۔ آپ بتائیں یہ کیسے عجیب حوصلے کی بات ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزوں بھائیوں، ہم سارے کے سارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے نبی ہمیں کہہ گئے ہیں کہ میری آل کو تم تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا کوئی علیحدہ دین نہیں تھا، کوئی علیحدہ شریعت نہیں تھی. وہی دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، یہی نماز، یہی روزے، یہی عقیدہ اہل بیت کا تھا. اور سارے اہل بیت حضور علیہ السلام کی 100% اتباع کرنے والے تھے اور وہی زندگی اپنائے ہوئے تھے. اب دیکھو آج اگر ہم بھی اس زندگی کو اپنا لیں تو سمجھ لیں ہم نے اہل بیت کو تھام لیا، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو تھام لیا، اور یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی. اب جتنے بھائی آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے بڑی محبت سے بات سنی. وقت میرا پورا ہو گیا ہے، وعدے کے مطابق میں پورے ٹائم پہ بیان ختم کروں گا. تو اب آپ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ آج کے بعد یہ نیت کریں، ایک تو اہل بیت کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں. ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. لوگ ہی ساڈے جڑا یعنی کسی کا بچہ کوئی کھو کے لے جائے تو کبھی یہ ساڈا وا. ہم تو وہ یعنی کم نصیب لوگ ہیں کہ جن کے اپنے اہل بیت کے ائمہ کو دوسرے لے گئے اور وہ کہتے ہیں ساڈے انہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اہل بیت کے، کیونکہ ہم اپنے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والے ہیں. تو جو ہمارے نبی کی زندگی تھی وہی اہل بیت کی زندگی تھی. تو آپ ایک تو اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ شروع کریں، پڑھیں ان کی سیرت، وہ کیا کرتے تھے، کیا اعمال تھے، عقائد ان کے کیا تھے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اب نیت کر لیں کہ جو زندگی اہل بیت نے اپنائی وہ ہم بھی اپنائیں. ہمارے نبی کا کوئی اہل بیت کا فرد بے نمازی نہیں تھا. اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو. اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دھوکے دیتا ہو. اہل بیت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو برے کام کرتا ہو. تو ہم بھی وہی زندگی اپنا لیں تو بس پھر ہماری کامیابی ہو جائے گی. تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. کم سے کم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اس کی نیت کر لیں، اور روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. علماء فرماتے گناہگار وہ نہیں ہوتا جو گناہ کرتا ہے، گناہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا. کیونکہ جو توبہ کر لے اس کو تو اللہ معاف کر دیتے، وہ تو گناہگار رہتا ہی نہیں ہے. تو گناہ ہو جائے پریشان نہیں ہونا، بس توبہ کر کر اس گناہ کو اللہ سے معاف کروا لیں. ہاتھ گندے ہو جائیں کوئی بات نہیں، جب ہم دھو لیتے ہیں تو پھر صاف ہو جاتے ہیں. توبہ کے پانی سے اپنے دلوں کی گندگیوں کو صاف کر لیا کرے روزانہ، تاکہ ہماری موت آئے تو صاف دل لے کر اللہ کے پاس جائے. تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہماری کامیابی بھی پختہ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.